اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أسقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، چنانچہ اسی سے متعلق یہ حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں صحابہ کو نصیحت فرمائی اور وعظ فرمایا۔ چونکہ یہ بھی شعبان کا آخر عشرہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں رمضان آنے والا ہے، تو اس مناسبت سے یہ حدیث بھی اسی وقت بتائی جا رہی ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی تھی۔ یہ پورے رمضان کے عبادات کا خلاصہ ہے اور رمضان کی جو اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں ان تمام کا نچوڑ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کو غور سے سنیں اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں ہم اسے داخل کریں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی 2 خاص عبادتیں رکھی ہیں، ایک تو روزہ ہے اور ایک تراویح کی نماز ہے۔ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔ روزہ فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر، جو بیمار نہ ہو، شرعی عذر اس کے پاس نہ ہو، اس کے لیے روزہ فرض ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو رمضان کا ایک روزہ قضا کر دے، پوری زندگی کا روزہ اس ایک روزے کی کفایت نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی روزہ رکھے، ایک رمضان کا روزے میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے اور اتنا زیادہ ثواب دیا ہے کہ پوری زندگی اگر کوئی روزہ رکھے تو ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خصوصی اس مہینے کی عبادت ہے رمضان کا روزہ۔ بہت سے لوگ ہیں جو یوں ہی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سے رکشے والوں سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو رکشہ چلاتے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کام کرتے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں۔ دیکھیں، اس طریقے سے روزوں کو چھوڑ دینا کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، ہم رکشہ چلاتے ہیں، ہم تھوڑا سا مینیج کریں۔ رکشہ آپ چلائیں، لیکن سب سے پہلے ہم روزہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے، اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے اور کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، کوئی چیز محسوس نہیں ہوگی، کوئی بار نہیں پڑے گا۔ اور اکثر رمضان میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ہمت اور طاقت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، تو پھر اللہ انہیں ہمت بھی دیتے ہیں اور روزے کو وہ رکھ لیتے ہیں۔ اور بلکہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی بری حالت ہوتی ہے۔ تو روزہ جب رکھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے اور روزے کو ہمارے لیے آسان کر دیتی ہے۔ پہلے ہمارے جو دادی تھیں بتاتی تھیں یا بڑے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ کئی گھنٹوں کا روزہ ہوا کرتا تھا، 16 گھنٹوں کا، لیکن وہ روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور روزے میں اگر جان چلی گئی تو آدمی کیا ہوگا؟ اللہ کی ایک فریضے کو، اللہ کی ایک عبادت کو پورا کرتے ہوئے اس کی جان جائے گی۔ ہم اس نیت کے ساتھ روزہ رکھیں، اور اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ جان جانے کی نوبت آ جائے تو فقہا نے افطار کی رخصت رکھی، آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھے ہے اور اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب اگر ایک گھونٹ پانی نہیں پیے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ افطار کر سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، ایک لقمہ کھا سکتا ہے۔ تو اس لیے صرف موہوم کوئی چیز وہم دماغ میں بیٹھا لینا کہ ہم تو فلاں کام کرتے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کیسے کام کریں گے، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یا عورتیں ہیں، ان کا بہانہ ہمیں بچہ دیکھنا ہے اور گھر کا کام کرنا ہے، اور طرح طرح کے بہانے نکال کر کے روزوں کو قضا کر دیں۔ تو اس طریقے سے بہانہ نکال کر کے، عذر پیش کر کے روزوں کو قضا کرنا جائز نہیں۔ دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن روزہ رکھنے میں بہت سے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ روزہ فرض ہے، روزے کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، اور روزہ رکھنے والا جس پر روزہ فرض ہے نہیں رکھتا ہے وہ فاسق ہے، اور فاسق کی شہادت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تو چھوڑ دیجئے، پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان سے پہلے رجب کا روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ ہم کو 1 مہینے کا روزہ بھاری پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر ہی روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی شروع میں بھی 3 روزہ، بیچ میں بھی 3 روزہ اور آخر میں بھی 3 روزہ مہینوں کے رکھا کرتے تھے۔ نہیں تو 13، 14، 15 جو ایام 20 کا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھا کرتے تھے۔ لیکن امت کو 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی دنیا بھر کے ہم لوگ
اس میں احتمالات پیدا کر کے، بہانے پیدا کر کے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ اور بہت سے لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب وہ روزہ جو ہے رکھ تو نہیں رہے ہیں، فدیہ کتنا بتا دیجئے۔ مطلب ابھی روزہ، ابھی رمضان چل رہا ہے، لیکن ابھی فدیہ عید والے دن دے دیں اور جا کے ٹھاٹ سے نماز پڑھ کے سیوئی کھا کے لیٹ جائیں۔ فدیہ ان لوگوں کا ہے جو شیخ فانی ہیں، جو بوڑھے جلجل ہو چکے ہیں، جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ وہ پھر اچھے ہو سکتے ہیں، اس قدر بیمار ہیں اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے۔ ایسے لوگوں کا اگر روزہ چھوٹ جائے تو ان کا فدیہ ہے۔ ایسے کہ نہیں کوئی انسان یوں ہی قضا کر دے، روزہ چھوڑ دے اور کہے کتنا فدیہ ہے۔ فدیہ نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو۔ ابھی نہیں رکھا، رمضان کے بعد رکھنا پڑے گا، اور پوری زندگی بھی آپ روزہ رکھ لیں تو ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اب تک ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، کوتاہی کی ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے گر گڑا کر کے روئیں اور نیت کریں کہ اس مرتبہ جو رمضان کا روزہ آ رہا ہے وہ پورے مہینے کا ہم روزہ رکھیں گے اور قضا نہیں کریں گے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس کی جو مخصوص عبادت بیان فرمائی ہے وہ رمضان کا روزہ ہے، اور دوسری عبادت کیا ہے؟ دوسری عبادت تراویح ہے۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ یہاں پر 2 مسئلہ ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تراویح کے سلسلے میں 2 مسئلہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ کہیں کسی مسجد میں، لال مسجد، ہری مسجد، نیلی مسجد میں 5 دن میں تراویح پڑھ لیں اور اس کے بعد چھٹی، اور نماز پڑھ کر کے عشاء کی نماز ہو گئی وہاں پہنچ جائیں گے۔ بھائی کہاں تراویح ختم؟ تراویح ہماری لال مسجد میں نا پوری ہو چکی ہے، اب کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں کولڈ ڈرنک مارنے، اور جو گھمنی بچی ہے، پاپڑ اور پکوڑی بچی ہے، اسے صاف کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی سن لیں جو یہ کام کرتے ہیں رمضان میں، یا کرنے والے ہیں، یا ارادہ ہے ابھی سے کہ آ رہا ہے تو یہی کام کریں گے، وہ لوگ بھی مسئلہ سن لیں۔ یہاں 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح، 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ پورے رمضان کا عید کا چاند نکلنے تک یہ تراویح رمضان کا چاند دیکھ کر کے شروع ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھ کر کے ختم ہوتی ہے۔ پورے رمضان 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت مؤکدہ ہے، اور دوسری سنت تراویح کے اندر پورے قرآن کریم کا سننا یا سنانا یہ الگ سنت مؤکدہ ہے۔ 2 سنت مؤکدہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پورے رمضان 20 رکعت تراویح کا روزانہ پڑھنا یہ الگ سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح میں پورے قرآن کریم کا سننا یا سنانا یہ الگ سنت مؤکدہ ہے۔ اب جو لوگ 5 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں، 10 دن میں ایک قرآن تراویح میں سن لیتے ہیں تو ان کی ایک سنت ادا ہوئی کہ ایک قرآن انہوں نے سن لیا، لیکن پورے رمضان جو تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے وہ تو پورے رمضان باقی ہے۔ لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک قرآن سن لیا تو تراویح ختم۔ تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، تراویح پورے رمضان آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ تراویح میں ایک قرآن مکمل ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کی مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، قرآن والی تراویح ہو رہی ہے، اور آپ کی قرآن کی تراویح کہیں مکمل ہو چکی ہے، اب آپ چاہیں تو اپنی 20 رکعت تراویح الگ پڑھ لیں، گھر جا کر کے سورت تراویح پڑھ لیں۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کا ایک قرآن مکمل ہو چکا ہے اور پھر سے اگر آپ نماز امام کے پیچھے تراویح پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گی، ثواب ملے گا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ ارے یا تو گناہ مل جائے گا، گناہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس لیے جان نہ چرائیں، ایک ہی مہینہ تو اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر بھی ہم لوگ طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں بھاگنے کے کہ تراویح نہ پڑھنا پڑے، اور کچھ لوگ تو 8 رکعت پہ زور دیں گے، 20 رکعت چھوڑ کر کے وہ اتنے کاہل ہیں، وہ سوچتے ہیں وہ 12 رکعت سے چھٹی مل جائے کسی طرح۔
اتنے کاہل سست لوگ ہیں کہ جو 12 رکعت کو نکال کر کے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ چاروں ائمہ میں سے اچھی طرح سمجھ لیں، چاروں ائمہ، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، یا امام مالک رحمہ اللہ، یا امام شافعی رحمہ اللہ، یا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کسی کے نزدیک 8 رکعت تراویح نہیں ہے۔ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ جو بخاری کا با نہیں جانتے کہ بخاری کا با کسے کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت پیش کرتے ہیں، بخاری میں ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور جب بخاری میں سامنے رکھ دیتا ہوں تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ یہ جتنے بخاری کا نام لینے والے ہیں ذرا میرے سامنے لائیے، پوچھئے امام بخاری کا نام کیا تھا، کوئی بتا دے؟ کیا نام تھا امام بخاری کا؟ وہ تو بخارا کے رہنے والے تھے نا، جیسے آپ جونپور کے رہنے والے ہیں تو آپ کو کہا جونپوری، آپ جونپوری سے مشہور ہو گئے، لیکن آپ کا نام ذیشان ہے نا، نام جونپوری نہیں ہے نا۔ تو بخارا کے رہنے والے تھے تو بخاری، جیسے جونپور کا رہنے والا جونپوری، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دہلی کا رہنے والا دہلوی، نسبت کر دی گئی۔ نام کیا ہے؟ نام بھی نہیں معلوم، بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ لوگ چوری کرتے ہیں، چور ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، وہ سب سے بڑی چوری انہوں نے حدیث کے اندر کی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے نہیں، میں بتاتا ہوں۔ اور جس کو دیکھنا ہو آئے، ریئل بخاری میں دکھاؤں گا، موبائل والی بخاری نہیں، ریئل بخاری جس پر اعراب نہیں لگا ہے زبر زیر پیش، اور ایک حدیث پڑھ کر کے مجھے سنائیے کوئی تو میں جانوں اس میں کیا چوری کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، نماز 8 رکعت، ٹھیک ہے، اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ فی رمضان و فی غیرہ، کیا مطلب ہوا؟ رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ پورے سال یہ پڑھتے تھے۔ اب پکڑ کے لائیے کسی کو، یہ رمضان ختم ہو بھاگے نا، پکڑیے اس کو، پڑھ 8 رکعت پڑھ۔ کیوں؟ نبی 8 رکعت تو پورے سال پڑھتے تھے، اور یہ جو 8 رکعت کا بیان ہے یہ تہجد ہے۔ یہ کیا ہے؟ تہجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر تہجد کے ساتھ ملا کر کے 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ابھی بھی یہ مسئلہ ہے کہ بھائی کسی کو اگر تہجد پڑھنے کا پورا یقین ہو، احتمال نہیں کہ سو گیا، الارم ہی نہیں بجا، سوتا رہ گیا، تب نہیں، تب جائز نہیں، پکا ایک دم یقین، آپ تہجد کے عادی ہیں، روزانہ تہجد اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، تو پھر سنت یہ ہے کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد نہ پڑھیں بلکہ تہجد کے بعد پڑھیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو بخاری میں تو کہا فی رمضان وفی غیرہ، اور یہ کیا کریں گے؟ وفی غیرہ کو ہٹا دیں گے، رمضان میں پڑھتے تھے، میں کہا ہاتھ تو ہٹا لے، ہاتھ ہٹایا، وفی غیرہ یہ کہاں سے نکلا؟ ہاں، وفی غیرہ کا کیا مطلب ہے؟ پورے سال، تو پورے سال تو پڑھتا ہے 8 رکعت؟ یہ تہجد کا بیان ہے، اس کو فٹ کر رہا ہے تراویح کے اوپر۔ صاف 20 کا لفظ حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ سارے کے سارے جو سست کاہل چور ہیں، یہ اپنے آنکھ کے اوپر پٹی باندھ کر کے وہ روایت پیش نہیں کرتے عوام کے سامنے۔ ایسے لوگوں سے بچیے اور عوام کو بچائیے جو لوگوں کے دین کو، ان کے عقیدے کو، ان کی آخرت کو خراب کرتے ہیں۔ اور مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ لوگ جواب دیں گے۔ نہیں دیکھا میں نے کسی کو یہ جائیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد لے کر کے آئے، لیکن جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کی نمازوں کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح کان کھول کر کے سن لیں، تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے، اور چاروں ائمہ کے نزدیک ہے۔ جو کہتے ہیں سعودی نا، سعودی کے اندر بھی حنبلی مسلک چلتا ہے، اور مدینہ کے اس وقت کے پورے دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں شیخ عوامہ رحمہ اللہ، شیخ عوامہ حفظہ اللہ، مدینہ کے اندر ہے اس وقت، اور الحمدللہ مجھے شیخ سے حدیث کے بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے، اللہ کا کرم ہے، ان کا سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے، شیخ عوامہ رحمہ اللہ کا۔ تمام احادیث کے حافظ ہیں وہ، صرف قرآن کے حافظ نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں سعودی سعودی، تو سعودی نہیں، سعودی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سعودی سعودی۔
اور حرم کے اندر 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. آج تک 8 رکعت تراویح نہیں، 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. خانہ کعبہ کے اندر کتنی رکعت تراویح ہوتی ہے؟ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. مسجد نبوی میں کتنی رکعت تراویح ہوتی ہے؟ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک تو خود نہ پڑھنا پڑے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں. 20 رکعت تراویح کتنی ہے؟ اب اگر کسی شخص نے کسی مسجد کے اندر ایک قرآن تراویح میں مکمل کر لیا، اب اس کے بعد اگر اپنی مسجد کے اندر نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح اگر امام کے پیچھے پڑھنا چاہے تو اس کو اور ثواب ملے گا، قرآن کریم والی تراویح ہے. لیکن اگر نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو 20 رکعت وہ الگ سے پڑھنا اس کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ بس پڑھ کر کے بھاگ گئے ہاں تراویح میری ہو گئی ہے، جائز نہیں، سنت مؤکدہ ہے. اس مسئلے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں اور نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو 5 دن 4 دن 6 دن 7 دن 10 دن والی تراویح پڑھتا ہے. اور اس کے بعد پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو 5 دن والی تراویح پڑھتے ہیں، ایک آیت مجھے بتائیں سمجھ میں آتی ہے؟ ایک آیت. کیا فائدہ ایسے قرآن پڑھنے کا اور سننے کا؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ یعلمون تعلمون. کون والی تراویح پڑھتے ہیں؟ یعلمون تعلمون. ایک سال میں ایک بار تمہیں قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے اور اس کے اندر بھی گھپلا. کیا ہے؟ ارے کچھ تو اللہ سے شرم کر لو. اور مسئلہ سن لیں، اگر کوئی امام نہیں مل رہا ہے آپ کو اچھے سے تراویح پڑھانے والا تو پھر کیا کریں؟ آپ سورہ تراویح پڑھیں لیکن قرآن کے اندر گھپلا بازی نہ کریں. اچھے سے آپ سورہ تراویح پڑھ لیں، کیا کریں گے؟ لیکن قرآن اگر غلط پڑھا جا رہا ہے اور جلدی جلدی پڑھا جا رہا ہے اور حروف کو توڑ مروڑ کر کے بس 3 پارہ آج پورا کرنا ہے، ایسی تراویح پڑھنے سے بہتر ہے کہ سننے والے بھی گنہگار پڑھنے والا بھی گنہگار. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ پورے رمضان اگر آپ کو تراویح پڑھنا ہی ہے، پورے رمضان ایک ایک پارہ پڑھیے آرام سے. حافظ صاحب کو آپ لائیے، کہیے بھائی ایسا ہے کہ آپ ہم کو کوئی جلدی نہیں ہے، پورے رمضان تراویح پڑھنا ہے، 15 منٹ زیادہ لگے گا، زیادہ نہیں. میں تو الحمدللہ پورے رمضان تراویح پڑھاتا ہوں. ہماری مسجد میں آپ پوچھیں، مسجد بلال میں روزانہ ایک پارہ اطمینان سے پورے رمضان اطمینان سے پڑھیے. سننے والوں کا بھی دل لگے، پڑھنے والے کا بھی دل لگے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اسے سنے تب تو ثواب ملے گا. کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا آپ جی کیا پڑھ رہے ہیں، پھڑ پھڑ پڑھے جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس طریقے سے قرآن پڑھنا بھی جرم ہے، قرآن سننا بھی جرم ہے. حافظ صاحب سے کہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ اطمینان سے پڑھیے، آرام سے ایک پارہ پڑھیے، بس زیادہ نہیں، ایک پارہ پڑھیے اور آپ ایک پارہ اچھے سے سنیے. اور 27ویں کی شب میں ہو سکے بہتر ہے، نہیں تو 28 کتنا دن باقی ہے، ایک دن اور ہو جائے گا، ایک دن 29 سے پہلے مکمل کر لیجئے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی 29 کا چاند ہو جائے تو ایک پارہ ادھورا رہ جائے گا. تو اس حساب سے پڑھیے، ایک پارہ ہے سوا پارہ کر لیجئے، 1.5 پارہ کر لیجئے. تو اس سے کیا ہے، آپ کا بھی دل لگے گا، امام صاحب کا بھی دل لگے گا. اور یہی مستحب طریقہ بھی ہے قرآن کریم کے تراویح کے اندر پڑھنے کا. اور جلدی جلدی پڑھنے سے نہ تو آپ کا دل لگتا ہے اور بھاگنے کی جلدی رہتی ہے، اور ایک پیر ایسے اٹھا رہتا ہے تو ایک پیر گرا رہتا ہے، پھر وہ والا اٹھا لیتے ہیں یہ گرا لیتے ہیں. تو بتائیں اس طریقے سے نماز پڑھنے میں آپ کا دل نہیں لگتا تو کیا فائدہ ایسی نماز؟ اس لیے نیت کریں کہ امسال انشاءاللہ تعالی تراویح ڈھنگ سے ہم پڑھیں گے، جلدی بازی والی تراویح نہیں پڑھیں گے، دل لگا کر کے تراویح پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور پورے رمضان تراویح پڑھیں گے، انہیں کہ 5 دن پڑھ کر کے چھوڑ دیں گے، پورے رمضان. اب حدیث سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے اندر تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے دونوں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اتنا بڑا اللہ کا اعلان، اگلے پچھلے دونوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ
نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے قتل کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، زنا کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بندے کا حق مارنا جو حقوق العباد ہے، تو وہ بندہ جب تک معاف نہ کر دے یا اس کا حق نہ ادا کر دے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر دو جو عبادتیں اللہ نے دی ہیں، ایک تو رمضان کا روزہ ہے اور دوسرے تراویح ہے، ان دونوں کو خوب اچھے طریقے سے بشاشت کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے اور پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ جیسے سیل لگتی ہے مارکیٹ میں، ایسے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی سیل لگاتے ہیں۔ اس مہینے کے نیکیوں کی سیل اللہ کی طرف سے لگی ہوئی، نفل پڑھ رہے ہیں فرض کا ثواب مل رہا ہے، اور فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، ظہر میں فجر کے اندر آئے، 2 رکعت ہم نے فجر پڑھا، 1 رکعت کی 70 نیکی، 1 رکعت کی 70 رکعت کی نیکی کتنی ہو گئی؟ 140 رکعت۔ 2 رکعت فرض آپ نے پڑھا، 140 رکعت پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ لیکن کبھی شیطان کیا کرتا ہے، ساری کھایا آپ نے، ابھی جماعت میں 20 منٹ کا وقت ہے، لاؤ ٹیک لیتے ہیں، اور آپ نے یوں ٹیکا لگایا، پھر شیطان کہتا ہے ٹیکا لگانے سے بہتر ہے پیر بھی پھیلا لو۔ 20 منٹ ابھی باقی ہے، بہت اچھی بات، تھوڑا پیر بھی آپ نے پھیلا لیا، اور پھر کیا ہوا، وہاں کھلے گی تو 10 بج رہا ہے۔ تو اس طرح نہ کیجیے گا، وہ شیطان بڑا شاطر ہے، وہ پیچھے پڑا ہے کہ کسی طریقے سے ساری سنت ہے، وہ سنت میں لگا دے گا اور فرض چھوڑوا دے گا۔ وہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ یہ شیطان جو ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب شیطان تو رمضان میں قید ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر کیسے لوگ گناہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، مردۃ الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں، جو مافیا ٹائپ والے ہیں، ہاں بابا ٹائپ والے ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے، ان کو قید کیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جو نوجوان طبقے کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑے رکھا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا جو شیطان ہے وہ اپنے پاس ہے۔ یہ بتائیں، جب شیطان فرشتوں میں عبادت کیا کرتا تھا اس وقت کوئی شیطان نہیں تھا، شیطان نہیں بنا تھا، ابھی اللہ کے حکم کا اس نے انکار نہیں کیا تھا، اس کو کس نے بہکایا؟ جب اللہ رب العزت نے کہا اسجدوا لآدم، سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے تو اس کے آگے ہم کو سوال نہیں کرنا ہے۔ سارے فرشتے سجدے میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، کیا کیا؟ اللہ نے سبب بیان کیا ہے، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، شیخ سعدی نے کہا ہے فارسی میں، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو ذلیل و رسوا کر دیا
اور لعنت کے قید خانے میں اسے گرفتار کر دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، ہمیشہ اس کے اوپر لعنت۔ یہ بتائیں اس وقت کس نے بہکایا تھا اس کو؟ اسی نفس نے۔ یہ جو نفس ہے نا، شاعر اسی میں کہتا ہے نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ یہ نفس امارہ جو ہمارے پاس ہے یہ بڑا خطرناک، شیطان تو چھوٹا ہے اس کے سامنے، یہ شیطان کو بھی بہکا دیتا ہے۔ یہ نفس ہمارے پاس ہے، یہ نفس جب تک فرما بردار نہیں ہوتا، مطیع نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک انسان ڈاواڈول۔ اسی لیے کہا گیا آخری وقت کا اعتبار ہے، کب بہکا دے، کون سا وار کرے کہ ہم لوگ اسے سہ نہ سکیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے نفس کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر رمضان میں کوئی آپ سے گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو صبر کیجیے۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ صبر۔ کنٹرول کیجیے، ہر چیز کا جواب نہ دیجیے، کنٹرول کر لیجیے، برداشت کر لیجیے، چھوڑ دیجیے، اپنے اوپر کنٹرول کیجیے، غصہ مت کیجیے۔ اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی۔ اب جیسے ہمارے گھر کے اندر 10 آئٹم پک رہے ہیں تو ہم کیا دیکھیں، اپنے پاس پڑوس میں، اپنے محلے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صرف کھجور ہے، کھجور بھی نہیں ان کے پاس افطار کرنے کے لیے، تو ہم ان کے گھر تک پہنچیں۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئیں، ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے گھر تک جائیں، اور ایسا انداز اختیار کریں کہ اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ ہو۔ بھائی بن کر کے، ابا بن کر کے، دادا بن کر کے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں اور یہ کہیں کہ یہ تحفہ ہمارے لیے، پہلے ہی سے کر دیں۔ مت سوچے جب رمضان آ جائے گا، بہت سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں، جب تک رمضان شروع نہیں ہوگا 1 روپیہ نکلے گا نہیں جیب سے، چاہے کوئی انسان مر جائے۔ یہ سن لیں، اگر ضرورت مند کوئی آدمی ہے اور ضرورت پر آپ نے اس کی امداد کیا ہے، تو اگر رمضان کا آپ نے انتظار نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اخلاص کی وجہ سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی اب پہلے سے انتظام کریں گے تب تو رمضان کے اندر اس کے ہاں چولہا جلے گا۔ تو غم خواری کا مہینہ ہے، غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے، اور اصل میں حقیقت میں پوچھیں تو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے پورے سال بیٹری چارج کرنے کا مہینہ دیا ہے۔ جیسے ہم اپنی موبائل کی بیٹری چارج کر لیتے ہیں تو پھر پورے دن چلتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان کو اس مہینے چارج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر انسان اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لیتا ہے اور صبر کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ جو شرائط بتائے گئے ہیں ان کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو شیطان سے اور شیطان کے چیلوں سے اور نفس کے دھوکوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور دیکھا گیا کہ جو رمضان کے اندر بھی گمراہ رہتا ہے، رمضان میں بھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، رمضان کے اندر بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو پھر پورے سال اس کا گمراہی کے اندر گزرتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا جملہ ہے جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جس طریقے سے حجر اسود کو اللہ رب العزت نے اچھے اور برے، صحیح اور غلط کے اوپر مہر لگانے کا آلہ بنایا ہے۔ جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو جب حجر اسود کے سامنے جاتا ہے تو اللہ نے حجر اسود کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس نیت کے ساتھ وہ اسے بوسہ لیتا ہے، جس نیت کے ساتھ، جیسا دل کے اندر اس کے ہوتا ہے، اسی کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ بڑی چیز ہے۔
اس سے لوگ جاتے ہیں مالا پہ مالا، حاجی صاحب، ارے حاجی صاحب تو آج آگے ایئرپورٹ پہ، کیا کرنا ہے، کوئی آئے گا؟ کھجور آئی نہیں او والی لا، 1 سال کے بعد ارے جون مکہ گئے رے لائے رے وہی گلسوا میں پانی لے کے آتا نہیں، تاکہ پتہ چلے بھائی حاجی صاحب ہیں۔ جس نیت کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے اللہ اسی نیت کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر پوری زندگی اسی حالت میں گزرتی ہے اور اسی حالت پر موت آتی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ اور پھر سنیں، اسی طریقے سے رمضان کو اللہ نے کسوٹی بنایا ہے۔ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اللہ پورے سال کو اچھا گزارتے ہیں، جس کا رمضان خراب گزرتا ہے اللہ سے دور، اللہ کے مسجد سے دور، اللہ کے گھر سے دور، تراویح سے دور، روزوں سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، رمضان میں بھی گھپلہ بازی کر رہا ہے، رمضان کے اندر بھی گھپلہ بازی اس کی اسٹارٹ ہے، تو پورا سال اس کا پھر اسی خرافات میں گزرتا ہے، پھر نہیں اللہ قبول کرتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ رمضان جو آ رہا ہے اس سے پہلے ہم اپنی نیت کو، اپنے دل کو اس طرح صاف کریں آئینے کی طرح کہ جو رمضان کا پہلا دن اسٹارٹ ہو وہ ہمارا نیت کے خلوص کے ساتھ اسٹارٹ ہو، کہ تاکہ اللہ اس پر مہر لگا دے اور پھر پورا سال اللہ رب العزت اپنی اطاعت میں شمار کر لے، اپنی فرما برداری میں اللہ شمار کر لے۔ ابھی سے نیت ہم درست کریں، ابھی رمضان سے پہلے، اس لیے حدیثیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے غریب سے غریب مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتے ہیں، 2-4 آئٹم تو ہو ہی جاتا ہے، نہیں تو اکثر دیکھا جائے تو اتنا آئٹم ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی پناہ، اتنا آئٹم کہ انسان اگر اس کو بھر لے تو اس کا پیٹ پھٹنے کا خدشہ ہے، اتنا زبردست آئٹم رہتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ ایک کھجور سے آپ نے افطار کرا دیا، ایک گھونٹ لسی پلا دیا، ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرا دیا، اس پر بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کیجئے کہ روزانہ کسی نہ کسی کو افطار کرا دیں۔ نہیں کر سکتے کھجور ہی دے دیں کہ بھائی میری خواہش ہے کہ آپ اس کھجور سے افطار کر لیجئے گا۔ کس کو؟ ایسے شخص کو دیں کہ جو مستحق ہو۔ سیٹھ صاحب کے پاس تو بہت سی کھجوریں موجود ہیں، تو ایسے شخص کو دیں جو مستحق ہو، ثواب ملے، اگرچہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ سیٹھ صاحب کو آپ کرائیں گے تو حدیث میں قید نہیں ہے، افطار کرا دے تو اللہ کی طرف سے تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن جو مستحق حضرات ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچنے کی کوشش کیا کریں، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا۔ جیسے آپ نے کھجور سے افطار کرا دیا تو اس کے روزے کا جو ثواب اسے تو ملے گا ہی، اسی طریقے سے ایک روزے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ 2 فائدہ، ایک تو اللہ مغفرت فرما دیں گے، اور ایک روزہ ایک پورا رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ صحابہ کے پاس تو خود ہی افطار کرنے کے لیے کم ہے، کھجور ہے، اسی کھجور سے 2 کھجور سے میاں بیوی کو افطار کرنا ہے، تھوڑا سا شربت ہے، تھوڑے کچھ ہے، ستو ہے، کوئی پھاک کر کے افطار کرنا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں صحابہ کے وقت کو اور اپنے وقت کو، آج ادنا سے ادنا بھی مسلمان ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کے گھر کے اندر تو اتنی وسعت ہے، کم سے کم ہمارا 4 سے 5 جوڑا تو ہے ہی۔ صحابہ تو ایسے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آج اللہ نے ہمارے پاس کتنے کپڑے دیے ہیں بھائی بتائیے، روزانہ جنس ہم بدلتے ہیں، روزانہ ٹی شرٹ نئی والی آنی چاہیے، اور کون والی مارکیٹ میں آئی ہے اب وہ سب سے پہلے ہمارے باڈی پر جمے گی، ہے کہ نہیں؟ پھر بھی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کم سے کم اللہ کی نعمت پر کھا رہے ہو، صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو تو جھکا دو کہ اللہ ہی کا کھاؤ اور اللہ ہی کے ناشکری کرو، جس پلیٹ میں کھاؤ اسی میں چھید کرو۔ یہ تو اللہ کی بڑی کھلی نافرمانی ہے۔
پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنی نعمت کو روکتا نہیں ہے. یہ بندہ میرا حکم نہیں مانتا ہے اس لیے آج اسے روزی سے محروم کر دیں گے، کبھی اللہ نہیں روکتا ہے. جو نماز پڑھنے والا ہے، جو نماز نہیں پڑھنے والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہے، اللہ سب کو اپنی نعمتیں دیتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے. یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے، اب دیکھیں 3 عشرہ ہے اس کے اندر. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اب اس کے لیے دعا اللہ سے کیسے مانگیں؟ اردو کے اندر بھی ہم مانگ سکتے ہیں. پہلے عشرے میں اے اللہ اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل فرما، رحمت کاملہ نازل فرما. عربی کے اندر اس کو ہم اس طرح بولیں گے اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، پہلے عشرے کے اندر. دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، اے سارے عالم کے پالنہار ہماری گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اور اخیر عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے. آؤ سرٹیفکیٹ لے جاؤ جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ، پروانہ اللہ دیتے ہیں. تو اس میں کیا دعا ہے؟ اللہم اعتقنا من النار وادخلنا الجنت یا رب العالمین. یہ علماء سے منقول ہیں، چونکہ حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اس عشرے کے اندر یہ کام کرتے ہیں. رحمت کا عشرہ ہے تو اس کے اعتبار سے رحمت والی دعا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے تو مغفرت والی دعا ہے، اور جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے تو اس کے لیے اللہم اعتقنا من النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، وادخلنا الجنت یا رب العالمین، اور ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے اے سارے جہان کے پالنہار. ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اور اگر عربی میں نہ کہہ سکتے ہوں تو اردو کے اندر بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ ساری زبان کا جاننے والا اور سننے والا ہے. اور سنیں، جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اب غلام خادم تو اس زمانے میں ہے نہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، تو اب اس کا اطلاق اس پر ہوگا. جیسے آپ کے یہاں کوئی کام کرتا ہے، دکان ہے، دکان پر کوئی کام کرتا ہے، تو کیا کیا بھائی 6 گھنٹہ دکان کھلتی تھی، 4 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے بھائی تم بھی روزے سے ہو جاؤ. لیکن یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے. یہ حکم کس کے لیے؟ مسلمانوں کو. روزے سے ہے تو اس کے اندر تخفیف کر دیں، کام کو ہلکا کر دیں، سہولت کر دیں، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیں. تو ٹھیک ہے جاؤ آج تمہاری چھٹی 1 گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے گھر میں آتی ہے کام کرنے والی، اب بیچاری 2 گھنٹہ کام کرتی ہے، کچھ ہلکا کر دیا اس کا کام. ٹھیک ہے بس برتن دھل دو، چالو لگا، جاؤ آرام کرو. ٹھیک ہے یہ کام کر سکتے ہیں. اپنے غلام جو بھی ماتحت لوگ آتے ہیں، آپ کے انڈر میں لوگ آتے ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے اگر کوئی آدمی، اور ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی مرحمت فرما دیتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو. 4 چیز. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کثرت سے اس مہینے کے اندر پڑھیے، پہلے کلمے کی کثرت. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور استغفار، اللہ سے گناہوں کی معافی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ پورا استغفار پڑھ لیا تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. نہیں اتنا پورا یاد ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا تو پڑھ ہی سکتے ہیں.
تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ، اس کا ذکر ورد رکھیں کثرت سے رمضان کے اندر۔ ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے، لا یعنی میں مشغول ہونے کے ہم کیا کریں؟ اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں۔ اور سب سے بہتر ذکر ہے قرآن کی تلاوت، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں۔ جو حضرات پڑھے نہیں ہیں وہ نیت کر لیں، حافظ جی سے، امام صاحب سے 5 منٹ لے کر کے ایک لائن صرف پڑھیں، ایک حرف پڑھیں، تاکہ ہمارا نام بھی طالب علموں کی لسٹ میں آ جائے۔ اور اس کے علاوہ اوقات لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے اندر گزاریں۔ لا یعنی کے اندر اپنا وقت صرف نہ کریں۔ یہ لا یعنی ہے، یہ ایسے نیکی کو کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور یوں ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا ہے، بس بیٹھ کر کے یوں ہی بس لا یعنی میں اپنا وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے لا یعنی سے اپنے اوقات کو ضرور بچائیں، خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر بچائیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ اللہ سے جنت کی طلب کرنا ہے اور آگ سے پناہ مانگنا ہے۔ ہمارے علماء نے ایک دعا کے اندر 4 چیزوں کو جمع کر لیا ہے۔ ایک دعا کے اندر ایک لائن کی دعا ہے، اس میں 4 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ۔ لا الہ الا، ہمارے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ ہو گیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نستغفر اللہ، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، استغفار ہو گیا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس ایک لائن کے اندر، اس دعا کے اندر آ جاتی ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم اس کا ورد رکھیں، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ جب بھی ہم کو موقع ملے ہم ان 4 چیزوں کی کثرت کریں۔ اس دعا کو پڑھیں گے تو اس میں 4 چیزیں آ جائیں گی، اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔